والا، کروڑوں کو اپنی اداکاری سے ہنسانے والا، لٹ پٹ کرنے والا، جن کی فلمیں پڑھے لکھے لوگوں سے لے کے چپراسی تک سارے لوگ دیکھتے ہیں، اندر سے اتنا دکھی ہے، وہ کہتا ہے I like to walk in the rain, nobody can see my tears. میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ جی بھر کے رو جتنا غم میرے سینے میں ہے اور میرے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں پائے۔ آپ چھوٹا سا گھر بنا کے مست رہتے ہیں، کیا ہے اس گھر میں؟ عربوں کے گھر میں رہنے والا جی بھر کے رونا چاہتا ہے۔ برٹش فلم اسٹار جو آدمی بریٹین دیکھنا چاہتا ہے، جہاں انگریزوں کی حکومت پوری دنیا پہ کبھی تھی، وہ کیسا ہے وہ لندن، وہ کیسا ہے وہ بریٹین، وہ کیسا ہے یورپ، وہ کیسا ہے انگلینڈ، سارے لوگ گھومنا چاہتے ہیں۔ اس انگلینڈ کا فلم اسٹار کہتا ہے اتنا غم میرے سینے میں ہے، اتنا درد دنیا نے مجھ کو دیا ہے، سکون نہیں ہے، میں جی بھر کے رونا چاہتا ہوں۔ کب تنہائی میں رو تو 10 لوگ جمع ہو جائیں گے، میں سامنے بیٹھ کے رہوں تو 50 لوگ آ جائیں گے، اس لیے بارش ہو اور اس میں ٹہل کے میں رونا چاہتا ہوں تاکہ لوگ میرے آنسو کو دیکھ بھی نہیں پائے۔ اس لیے سکون اور چین جب اس فلم اسٹار کے گھر میں نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا سکون ملے گا؟ چھوٹا سا گھر بنا کے یا 2-4 پلاٹ خرید کے یا صاحب ایک فرنیچر اور صوفہ خرید کے کیا سکون ملے گا؟ یہ گرا باندھ کے رکھ لیں۔ پہلے بھی یہی بات تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک یہی فارمولا رہے گا کہ سکون شراب پینے میں نہیں ہے، سکون ناچنے گانے میں نہیں ہے، سکون کامیڈی گانے میں نہیں ہے، سکون فلم میں ناچنے میں نہیں ہے، سکون نرفستر ہونے میں نہیں ہے، سکون اپنے گھر سے باہر ناچنے گانے میں نہیں ہے، سکون واٹس ایپ یوٹیوب نیٹ پہ گندی تصویریں دیکھنے میں نہیں ہے، سکون دولت کے جمع کرنے میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ سکون ہے کہاں؟ جو اس کائنات کا نرماتا ہے، جو اس سمپورن یونیورس کا کریٹر ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جس نے اس انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، جو اس مٹی کے پتلے میں جان ڈال دی، جو اس انسان کو اتنا کمزور بنایا ہے کہ پیٹ میں ہر وقت 2 kg پاخانہ رکھتا ہے تاکہ جب بھی اپنے گورے رنگ پہ اپنے مکان پہ گھمنڈ ہو تو پیٹ کا پاخانہ دیکھ لینا، سر جھکا کے سارا غرور تیرا چور ہو جائے گا۔ ہماری ابتدا کی تاریخ اتنی کمزور ہے کہ 2 شرمگاہوں سے گزر کے وہ نطفہ جو نکلتا ہے ماں کی بچہ دانی میں پہنچتا ہے، اسی میں ناک نقشے کی تعمیر ہوتی، پھر ماں کی شرمگاہ سے میں دنیا میں نکلتا ہوں، جس کی بنیاد اتنی کمزور ہے جو کئی بار شرمگاہوں سے گزرتا ہے، جو ماں کے ماہواری خون کو 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں پی کے زندہ رہتا ہے، جو ماں کی شرمگاہ سے باہر دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، اس کو سیکھ دیتا ہے کہ زمین پہ خدائی کا دعویٰ کرے، دوسروں کو نیچا دکھائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اس لیے قرآن میں 1 درجن سے زیادہ پیدائش کی کہانی پہ غور کرنے کا پیغام اللہ نے دیا ہے کہ جب بھی حسن پہ، رنگ پہ، خاندان پہ، مکان پہ، دکان پہ، زمینداری پہ، نیتا گیری پہ جب بھی غرور ہو، اپنی پیدائش کی کہانی دیکھ لینا، سارا غرور چور ہو جائے گا، خاکساری پیدا ہو جائے گی، خاکساری پیدا ہو جائے گی، سارا غرور چونکہ آدمی سوچتا ہی نہیں ہے، آدمی غور نہیں کرتا ہے کہ میرے پیٹ میں 2 kg پاخانہ، کبھی غور نہیں کرتا ہے۔ ورنہ چاہت 1 لاکھ روپے کا صاحب وہ سندل لگا لیں، اب صاحب دودھ لگا لیں، مشک لگا لیں، اندر کے پاخانوں کو کیا کریں گے؟ یہ پاخانہ میں زندگی بھر میرے ساتھ لگا رہتا ہے تاکہ تیرا غرور ٹوٹتا رہے، اور جب بھی دماغ میں بڑائی کا گھمنڈ ہو تو وہ کیا غرور کرے گا جس کے پیٹ میں 2 kg پاخانہ ہے، جس کے بدن کا پسینہ بدبودار ہے، جس کی ناک سے پانی بہتا ہے، جس کے سونے کے بعد وہ مردہ بن جاتا ہے، کوئی ذبح بھی کر دے تو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ نیند میری کمزوری، یہ پسینے کی بدبو میری کمزوری، یہ بیماری میری کمزوری، یہ زلزلہ میری کمزوری، یہ موسم کا بدلنا اور حالات فوراً چینج ہو جانا میری کمزوری، جوانی میں بچوں کی موت یہ میری کمزوری۔ اتنی ساری کمزوریوں کے بیچ میں جو بندہ رہتا ہے، جس دن وہ غور کر لے کائنات کے رہسیہ پہ، اس دن وہ کبھی اترا کے نہیں چلے گا، وہ پیشانی زمین پہ رکھ کے کہے گا الہی میں بندہ ہوں تو میرا خدا ہے، میں تیرا غلام ہوں تو میرا آقا ہے۔ بندہ ہی بولے گا میں مجبور ہوں تو مختار ہے، الہی میں عبد ہوں تو معبود ہے، میں ساجد ہوں تو مسجود ہے۔ I am nothing, you are everything، میں کچھ نہیں ہوں تو ہی سب کچھ ہے۔
جب آدمی سوچتا ہے، غور فکر کرتا ہے تو عبادت کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ مجھے عبادت کرنا ہے، مجھے اس دنیا میں سینہ تان کے نہیں چلنا ہے، مجھے اپنے سے دوسروں کو آرام پہنچانا ہے، کشٹ نہیں پہنچانا ہے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ اخیر وقت میں لوگ عقل سے پیدل ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا ہے 1400 سال پہلے سرکار فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان، ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر کہ اس کی عقلیں چھین لی جائیں۔ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان، اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ پاگل اور دیوانہ ہو جائیں گے، لوگ مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے، لوگ ظالم کا جے جےکار کریں گے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، معذوروں، بیماروں کو پرترس نہیں کھائیں گے، خونڈوں کا ساتھ دیں گے، ظالموں کا ساتھ دیں گے، جو اسکول کو، جو ہسپیٹل کو اجاڑ دے ان خونڈوں کے ڈر سے ان کا ساتھ دیں گے، جبکہ آدمی یہی جس کے پاس ضمیر موجود ہے وہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، وہ بیماروں کا ساتھ دیتا ہے، وہ غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، وہ بے سہاروں کا ساتھ دیتا ہے، مگر آخر میں عقل اس قدر ختم ہو جائے گی کہ لوگ مظلوم کا ساتھ نہ دے کے ظالم کا ساتھ دیں گے، لوگ نمازی کا ساتھ نہ دے کے شرابی کا ساتھ دیں گے، جن کے ساتھ ظلم ہوا اس کو انصاف دلانے کی کوئی بات نہیں کریں گے بلکہ ظالموں کے ڈر سے ان کو سلام کریں گے، کوئی تہجد پڑھ کے آیا ان کو کرسی نہیں دیں گے بلکہ کوئی 5 آدمی کا قتل کر کے آیا ہے لوگ اس کو سمان دیں گے۔ اخیر زمانے میں عقلیں چھین لی جائیں گی، اس زمانے میں جو پبلک لائف سے الگ ہو کر گوشہ نشینی کی زندگی گزاری اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اس لیے حضور نے کہا تھا آخر زمانے میں اپنے مکان کی ٹاٹ بن جانا، ٹاٹ ہمیں جس کو ہمیشہ لوگ بچھا کے رکھتے ہیں، پبلک لائف سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ورنہ دین ایمان سب تباہ ہو جائے گا۔ اور آج بھی دیکھا جاتا ہے جو مسجدوں میں ہے، جو مدرسوں میں ہے، جو خانقاہوں میں ہے، جو دنیا داری کے ماحول سے الگ ہے اس کا ایمان محفوظ ہے۔ یہ جلسہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ تم نے خونڈوں کا ساتھ دے کے دیکھ لیا سکون نہیں ملا، تم نے مکانات کی تعمیر کر کے دیکھ لیا سکون نہیں ملا، اب پوچھو اللہ سے کہ الہی سکون ہے کہاں؟ کہ قرآن ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے، قرآن ہر درد کی دوا دیتا ہے، قرآن ہر پرابلم کا سولوشن دیتا ہے، قرآن میں تمام علوم و فنون موجود ہے، قرآن فاؤنٹین آف نالج اینڈ وزڈم ہے، قرآن انسان کا نہیں انسان کے خالق کا کلام ہے، ساری سمسیاؤں کا سمادھان ہے۔ پوچھ قرآن سے کہ میرے دل کو سکون کہاں سے ملے گا؟ محل بنا کے دیکھ لیا وہاں بھی بے چینی ہے، بے چینی کی آگ میں بندہ جل رہا ہے، تو قرآن کہے گا الا بذکر اللہ تطمئن، جان لے کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد میں ملتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ ڈاکٹر شہریار صاحب چلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے زور سے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ اب قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جو ہم لوگ ناچ گا رہے ہیں اور سکون حاصل کرنے کے لیے شادی بیاہ میں جو ناچتے ہیں لوگ، اب دوسرے ہی دن شادی جب طلاق پہ ٹوٹ جاتی ہے تب اس کو آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا، اس کو قرضہ لے کر کے جو دھمال مچاتے ہیں، اس نے 100 اسکارپیو اپنے بیٹے کی بارات میں لے گیا ہے تو ہم 100 انووا اپنے بیٹے کی بارات میں لے کے جائیں گے، چاہے بھیک مانگنا پڑے، چاہے چندہ کرنا پڑے، چاہے مالداروں کے تلوار چاٹنا پڑے، چاہے زمین بیچنی پڑے، چاہے گھر بیچنا پڑے، مگر ویسا کر کے رہیں گے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس لیے حضور نے کہا تھا کہ زمانے میں عقلیں چھین لیا، مرد کڑاکے کی سردی میں اندر میں بنیان پہنا ہے، کڑاکے کی سردی میں اس کے اوپر میں انر پہنا ہے، اس کے اوپر میں شرٹ پہنا ہے، اس کے اوپر میں کوٹ پہنا ہے۔ مرد جب کو جو سردی گرمی سہنے کی طاقت رکھتا ہے، مرد کو عورتوں کے مقابلے میں ڈبل طاقت اللہ دیتا ہے جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، جو مرد عورتوں کو پیدا